خود ہمارے اسٹیٹ کے حوالے سے اور ہماری سٹی کے حوالے سے دو بہت ہی اچھا اقدام انجام پایا ہے، ایک تو پونا میں اور ایک خود ممرہ میں۔ جیسے کہ خود ممرہ کے اندر جو پچھلے دنوں ایک جلسہ رکھا گیا جماعت اسلامی ہند کی جانب سے، میرا نبی اور میرے قائد کے عنوان سے، بہت ہی اچھا عنوان اور اچھا اقدام، اور جس طریقے سے ایک جہتی کا مظاہرہ ہوا، وہاں پر مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ ہوا، بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں نے شرکت کی، اور بہت ہی اچھے بیان اور مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت، اور علماء اکرام کی بہت اچھی تقریریں رہیں۔ یہ قابل قدر اقدام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند پونا کی جانب سے مولانا اسلم صاحب قبلہ کی جو اتحاد کے لیے کوششیں جاری و ساری ہیں، اس کے حوالے سے ان کی قدردانی کی گئی۔ خود جمعیت علماء ہند پونا کا بھی یہ جو قدم ہے قابل قدر ہے، اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی فرقہ واریت کو اور فرقہ بازیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے زمانے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہی اتحاد کے جو سٹیج تک محدود ہے اور تقریروں تک محدود ہے اور کمروں تک محدود ہے اور ایک دوسرے کی قدردانی تک محدود ہے، اس کو اور آگے بڑھائیں اور اس کو زمینی حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ علاقائی، مسجد، ہر اعتبار سے سوسائٹی اور ہر جگہ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور کسی بھی کمیونٹی کے اندر، چاہے وہ شیعہ ہو، غیر شیعہ ہوں، سنی ہوں، جو بھی ہوں، دونوں کے درمیان جو بھی فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اجتناب کریں اور اس کو آگاہ کریں اور اس کی عقل کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں کہ اگر وہ نادانستہ طور پر اس سے ہو گیا، بیان دے دیا، سٹیٹمنٹ دے دیا، تو خوب اس کی اصلاح کریں، سدھاریں۔ لیکن ایک آدمی شرارتاً اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں حیدرآباد سے مولانا نما کا وسیم رضوی کی آڑ میں شیعہ سنی فرقے کو لے کے فرقہ واریت کرنے کی کوشش کی، جس مولانا نے، واقعاً وہ بیان قابل مذمت ہے، اس لیے کہ اس بیان میں وسیم رضوی کی مذمت کم اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بو زیادہ آ رہی ہے، ورنہ کہ آپ ایک وسیم رضوی کی آڑ میں پورے تشیع کو آپ مختلف عنوان سے آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ توہین نبی کرنے والے کی آپ کو جو ہے وہ مذمت نہیں کرنی ہے، تکلیف نہیں ہو رہی اس بات پہ کہ توہین، بلکہ آپ کو ایک بہانہ مل گیا شیعہ سنی ایشو کو ہوا دینے کے لیے، شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ ابھارنے کے لیے، کہ وہ آپ کے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے بھی آپ کے اس ہدف کو اور مقصد کو کامیاب ہونے نہیں دیا، ورنہ وسیم ملعون کی تو سب سے زیادہ مذمت اہل تشیع نہیں کی ہے، اور خود حسنی دیوبندی ندوی کا خود بیان موجود ہے۔ ندوی میں نے خود اپنے بیان میں ایک جگہ تقریر میں کہا کہ شیعوں سب سنیوں سے زیادہ تو سب سے زیادہ شیعوں نے وسیم کی مذمت کی، اور جب کہا جا چکا ہے کہ بار بار، اور خود اس نے اعلان کر دیا ہے کہ بھائی میں مروں تو دفنانا نہیں اور میری چتا جلانا، ساری چیزیں، خوب تو مرتد ہو چکا ہے، اب اس کا تو تشیع و تسنن اور شیعہ اور سنی اور اسلام تو بہت دور کسی چیز سے تعلق ہی نہیں رہا، لہذا اب کسی بھی فرقے سے جوڑنا، اور تمہاری کتاب اور ان کی کتاب اور ان کی کتاب، اب اگر ایسا کرنے جائیں گے تو باتیں تو بہت سی نکلیں گی۔ پھر سلمان رشدی کو کبھی بھی اہل تسنن کے اوپر نہیں تھوپا گیا ہے، تسلیمہ نسرین کو کبھی بھی اہل تسنن پہ نہیں تھوپا کسی نے۔ جو بھی بات ہوئی، بیان ہوئے، اسلام کو ایک مسلمان کے اینگل سے بات ہوئی اور ارتداد کے عنوان سے ہی گفتگو ہوئی، اور نہ صرف یہ زمانہ بلکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی اشد ضرورت رہی ہے وہ ہے اتحاد، متحد رہنے کی سب سے زیادہ ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں خاص طور سے زیادہ ضرورت کیوں ہے؟ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
آپ ایک ہلکی سی بھی چنگاری چھوڑیں گے تو بہت آسانی سے وہ آتش میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور دشمن پوری کوشش میں لگا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل سے لے کر علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر برسر اقتدار پوری کوشش میں جو لگے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صورت سے شیعہ سنی زبردست طریقے سے جھگڑا ہو، یا نہیں تو کم سے کم ہندو مسلمان زبردست طریقے سے جھگڑا ہو، یا سکھ اور ہندو زبردست طریقے سے جھگڑا ہو۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے ہماری کسان برادری کے احتجاج کے بعد سے، اب معاملہ صرف شیعہ سنی ہندو مسلمان کا نہیں رہا، بلکہ سکھ اور ہندو کا بھی معاملہ آ گیا خطرے میں۔ لہٰذا تمام ہندوستانیوں کو چاہیے کہ عقل و شعور کا مظاہرہ کریں، بیداری کا، سمجھداری کا مظاہرہ کریں، اور اس میں خاص طور سے امت مسلمہ کو اور خاص طور سے بصیرت کا اور حکمت کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ